ان کے کام کے بعد میں کوئی پرزنر ایڈ سوسائٹی آج نہیں ہے. شادی میں جانے کی بات نہیں ہے, یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو انصار بڑھنے کا کام ہے وہ ناقابل فراموش ہے. اور میں ان سے کہوں گا کہ آج سے اپنے کام پر ذرا توجہ فرمائیں, کیونکہ میں جب سیشن جج رہا تو میں قیدیوں کے سلسلے میں اس زمانے کے چیف جسٹس صاحب جسٹس افتخار چودھری کا حکم تھا کہ یو مسٹ وزٹ دی جیل, اور جیل ٹو بی وزٹڈ فرام دروازے بند. تو وہاں جو ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ کتنی ہی باہر سے خوبصورت بات کر دی جائے, اندر انسان رہ نہیں سکتا. انصار بڑھنی صاحب اس ہفتے کی اطلاع ہے مریض جیل میں لاوارث یتیم قیدیوں کو پہلے دھوپ میں بٹھایا جاتا ہے جب تک ان کے گھر والے کچھ نذرانہ پیش نہ کریں. وہ یہ پرانی ٹریڈیشن ہے. ان کو ایسی جگہ سلایا جاتا ہے جو انصار بڑھنی صاحب بہتر جانتے ہیں, اس کا نام ہے کوارنٹائن, جو ایئرپورٹ ہوتا ہے, مگر جیل اتھارٹیز نے اس کا نام کانٹین رکھ دیا. تو وہ کانٹین میں پہلے قیدی کو رکھا جاتا ہے, اور جب تک رکھا جائے گا جب تک اس کا کوئی آ کر معاوضہ ادا نہ کرے. اس تمام ظلم و ستم کے موجودگی میں این جی اوز کا رول یہ ہے کہ ہم معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ کریں. دیکھیں, ہماری اسٹرگل کوئی ایسا کروسیڈ نہیں ہے کہ ہم نظام کو بدلنے جا رہے ہیں. ہم اسی نظام میں رہ کر کیا کر سکتے ہیں اس پہ ہم غور کریں. ہم جیل کے دروازے سے لے کے اندر تک رشوت کو نہیں روک سکتے. کوئی صاحب اگر ہیں جو کہتے ہیں وہ روک سکتے ہیں تو وہ روک سکتے ہیں, بات نہیں. لیکن اسی کنڈیشن میں اگر ہم ان کا انٹرمیڈینٹ وزٹ رکھتے ہیں سوشل ورکرز کا, تو حالات اس لیے بدل جاتے ہیں کہ ہمیں دکھانے کے لیے کچھ ظلم کم ہو جاتا ہے. میں جب سیشن جج تھا تو میں جسٹس سالار رفیق کے ساتھ وزٹ پہ گیا لاٹھی جیل. جب قیدی نے شکایت کری ہمیں کھانا نہیں ملتا, ہمارے جانے کے بعد میں اس کو درمیان میں بٹھایا گیا. فیصل صاحب, آپ کے والد کو میں نے یہ بات بتائی. اسے درمیان میں بٹھایا گیا اور اس کو مٹی کھلائی گئی, اینڈ ہی ڈائڈ لیٹر آن, وہی نارمل میڈیکل رپورٹ کے طرح. میری پوسٹنگ آؤٹ ہو گئی تھی. جب میں واپس آیا ہے مجھے پتا چلا آئی کانٹ ہو گئی, لیکن یہ ظلم کی داستان جو ہے اپنی جگہ حقیقت ہے. اس تمام پہلوؤں کو سوشل ورکرز کو دیکھنا, یہ ایک جیل ہے. اس سے باہر نکل کے آپ دیکھیں, ہر تھانے کے باہر ایک بوڑھی ماں کھانا لیے بیٹھی ہوئی ہے. نہ اس کے بچے کی ایف آئی آر کٹ رہی ہے, نہ کچھ ہو رہا, دلاسا دیا جا رہا ہے. آپ کورٹ جائیں آپ کو ایسا لگے گا کہ سب کچھ ازدحام یہاں ہو گیا. آپ سول اسپتال جائیں آپ کو لگے گا کہ بس پورا ملک بیمار ہو گیا. جیل جائیں تو ایسا لگے گا بس اب ختم ہو گیا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نہیں ہیں. ہم سے مراد سوشل ورکر کا جو ذمہ داری بنتی ہے وہ صرف ظفر عباس کا آگے نہیں رک جاتی کہ بھائی جہاں اکال پڑ جائے, جہاں بھوک ہو جائے وہاں آپ جائیے. اگر عیدی صاحب نہیں ہوتے تو اس شہر میں لاشوں کا انبار ہوتا. اب ان کے ساتھ ساتھ چیبا بھی اس ورک میں شریک. انصار بڑھنی صاحب اگر نہیں ہوتے تو میں نہیں جانتا ہوں کہ پرزنرز کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہوگا. ان تمام پہلوؤں سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان شخصیات کو آپ ان پہ ہی انحصار کریں. ٹرانزیشن کے اندر جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ ان سے استفادہ لیں. ظفر عباس صاحب کا آفس ہے جے ڈی سی کا, اس کو کنٹریبیوٹ کریں. ان سے مدد لیں. مدد سے مراد یہ نہیں کہ ان سے سامان لیں, ان سے یہ مدد لیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. انصار بڑھنی کا آفس ہماری یونیورسٹی روڈ پہ تھانے کے ساتھ پہلے, وہاں پر یہ ان کی مسز پائی جاتی ہے. آپ ان سے مدد لیں. یہ جو آرگنائزیشن ہے دیکھیے یہ کوئی
کوئی سرکار کی طرف سے ان سے ملنے کے لیے کوئی انٹرویو کارڈ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس سیکریٹریٹ نہیں ہے. یو کین ڈائریکٹلی اپروچ دیم, دے آر ہیئر. یہ نسرین اسلم شاہ صاحبہ پروفیسر نے یہ بہت بڑا آج کنٹریبیوشن کرا ہے کہ ایکچوئل سوشل ورکرز کو آپ سے ملایا ہے. اب تک ہم فکشن پہ بات کرتے تھے, سوشل ورک میں ایسا ہوگا, سوشیولوجی کے اندر صاحب یہ ہوگا کہ ایک احاطہ ہوگا جہاں ٹریڈنگ سٹی ہوگی, اس کے نزدیک غریب رہ رہا ہوگا, اس سے باہر تھوڑا امیر, اس سے باہر اور امیر, اور پھر فیز 8 میں سب سے زیادہ امیر. یہ تمام تھیوریز اپنی جگہ پر, لیکن جو پیر پہ چل کے جائے گا سوشل ورک, اس کا کام اپنی جگہ پر. اس درد کو جاننے کے لیے آپ کو اس میں ان لوگوں سے تعاون حاصل کرنا ہوگا. ان کو انگیج کیجیے. یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں سوشل ورک کے, میں جامعہ کراچی کی جانب سے ان کے لیے یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہاں پر جو بھی آپ میں سے رجوع کر سکتے ہیں اللہ سے, یو مسٹ. جس طرح ہم انٹرنشپ کے لیے وکیلوں کے پاس بھیجتے ہیں, ہمارے یہاں کورس ہوتا ہے لا میں, LLB میں ایک کورس ہے انٹرنشپ فار 3 months, تو ہم بھیجتے ہیں. میں میڈم نسرین اسلم شاہ سے گزارش کروں گا کہ اب انٹرنشپ کا جو پروگرام کریں اس میں ان بچوں کو ان حضرات کے آفیسز, ان کے دفاتر, ان کے ورک میں شامل کروائیں. اور ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیے یہ بچے ہمارے پاس 4 سال کے لیے آتے ہیں, ان کو آپ کے کیوں کیجیے, ملک و ملت معاشرے کے کام آئیں گے. پاکستان کو بہت ضرورت ہے. حافظ شیرازی کے بقول, ظفر عباس آپ کے لیے حافظ شیرازی کے بقول, چابک سوار یک طرف اشک بار یک طرف. پتہ نہیں کب سے ایسے چلتا چلا آ رہا ہے. میں اور آپ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ چابک سوار اور اشک بار کو ایک طرف ہے. تو معاشرہ ہے, سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے. اسی میں رہ کر جو سوشل ورکر کچھ کر سکتا ہے, وہ خدمت انسانیت کے لیے یہ پہلو ضروری ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں جو اسپیشلائز کر رہے ہیں سوشل ورک میں, ایک تو ان کے لیے اوپننگ ہوگی. ان کے لیے اوپننگ اس طرح ہوگی کہ جب آپ پریکٹیکل سوشل ورک میں آئیں گے NGOs کے ساتھ, تو آپ کو سوشل ویلفیئر, سوشل ورک سے متعلق جو ادارے ہیں, گورنمنٹل جو اینٹیٹیز ہیں, وہاں پر آپ کو ڈائریکٹ نالج ہو جائے گی. کیونکہ کس کو پتا ہے کہ سیسی, EOBI اور لیبر ڈپارٹمنٹ جو خالی یہ دیکھنے آتا ہے کہ آپ کیا بورڈ لگا ہوا ہے یا نہیں, یا شاپ ایکٹ کے تحت, اس میں سوشل ورکر کی کتنی ضرورت ہے, اور اس میں سوشل ورکر کی بجائے کن لوگوں کو اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے. تو آپ باہر نکلیں, ان لوگوں سے مدد لیں, اور میں استدعا کروں گا کہ آپ ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میں ایک بار پھر پروفیسر ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ کا بے حد ممنون ہوں کہ اس آج کی محفل کو آرگنائز کرنے میں جو انہوں نے کاوشیں کی ہیں, بچوں کو اس میں اکوپ کرا ہے. اور VC صاحب کے جاتے وقت اور چیئرمین, یہ تو میں بھی جانتا ہوں, چیئرمین کے بغیر اسکرپٹ آگے جاتی نہیں ہے. جب ہماری پروفیسر ٹیم بن کے یہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ چیئرمین سے بنا کے رکھو, کیونکہ تمہارے نمبر یہیں پر کاؤنٹ ہوئے. تو میں چیئرمین آف دی ڈپارٹمنٹ کا بے حد ممنون ہوں, اور آپ تمام حضرات.